اس سال عید کی چھٹیوں کے دوران تقریباً 18,000 سے زیادہ لوگ صرف پنجاب کے مختلف ہسپتالوں میں داخل ہوئے۔ عید الاضحیٰ کا نام ذہن میں آتے ہی مزے کے پکوانوں کا خیال منہ میں پانی لے آتا ہے۔ عید کی آمد سے قبل ہی لوگ اس کی تیاریاں اور پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ طرح کی ریسیپیز جمع کی جاتی ہیں اور نت نئے پکوان بنائے جاتے ہیں، جن سب میں گوشت کا استعمال وافر مقدار میں کیا جاتا ہے۔ گوشت کھانے کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ وٹامن B12 اور آئرن سے بھرپور ہوتا ہے، جو کہ خون بنانے میں بہت لازم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پروٹین کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جو جسم کے پٹھے نئے خلیات بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند انسان کو پورے ہفتے میں 500 گرام تک گوشت کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس کے جسم کی ضروریات کو مکمل کر دیتا ہے۔ مگر عید الاضحیٰ کے موقع پر اکثر افراد اس مقدار سے بہت زیادہ گوشت مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت کو کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہے دل کے امراض کا خطرہ۔ عید الاضحیٰ پر زیادہ گوشت کا استعمال خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت میں ان تمام مفید اجزاء کے ساتھ ساتھ چکنائی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ چکنائی کی زیادتی کے سبب وہ افراد جن کا کولیسٹرول لیول عام حالات میں بھی زیادہ ہوتا ہے مزید بڑھ جاتا ہے اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد دل کی تکلیف کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ان افراد میں 40 سال سے بڑی عمر کے افراد ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے افراد کو چاہیے کہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور گوشت کے ساتھ ساتھ تازہ سبزیوں کا بھی استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ہاضمے کے مسائل۔ عید الاضحیٰ پر زیادہ گوشت والی غذاؤں کا استعمال مختلف افراد کے ہاضمے پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ چونکہ گوشت ایسی غذا ہے جس میں فائبر کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا زیادہ استعمال ہاضمے کے عمل کو سست کر دیتا ہے اور لوگ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بعض افراد کا معدہ تو اس حد تک نازک ہوتا ہے کہ وہ زیادہ گوشت کے استعمال کے باعث کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بد ہضمی اور دست بھی ہو سکتے ہیں۔ بار دست آنا یا پھر اس کے سبب الٹی وغیرہ آنا بھی ممکنات میں شامل ہے۔ اس وجہ سے ایسے افراد کو نہ صرف گوشت کو اچھی طرح پکا کر استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ تیسرا خطرہ ہے کینسر کا۔ ماہرین کی طویل ترین ریسرچ اس بات کا ثبوت ہے کہ گوشت کا زیادہ استعمال مختلف اقسام کے کینسر بنانے کا سبب بن سکتا ہے، جن میں معدے کا کینسر، پروسٹیٹ کا کینسر، بریسٹ کینسر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ پہلے ہی کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان افراد میں گوشت کا زیادہ استعمال ان کے مرض میں پیچیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ذیابیطس یا شوگر کے مریض یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ گوشت میٹھا نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کا استعمال ان کے لیے محفوظ ہوتا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق بہت زیادہ گوشت کا استعمال غیر متوازن غذا سمجھا جاتا ہے اور اس سے خون میں شوگر کے لیول میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے زیادہ نقصان ان افراد کا ہوتا ہے جو کہ وزن کم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں۔ گوشت کا استعمال ان کی ڈائٹنگ کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ گوشت کے اندر چونکہ غیر حل شدہ چکنائی کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر اس گوشت کا استعمال اور اس سے جڑے پکوان کھانے سے لوگوں کے وزن میں تیزی سے اضافہ آتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے تمام افراد کو عید الاضحیٰ پر بھی کیلری کاؤنٹ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ گوشت کے اندر ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جن کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں موجود نمکیات وغیرہ کے سبب جو افراد گردے کی تکلیف میں مبتلا ہیں ان کی تکالیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گردے کے انفیکشن یا پتھری کے مریض کو چاہیے کہ گوشت کو اچھی طرح گلا کر اور کم مقدار میں کھائیں۔ زیادہ استعمال ان کے گردوں پر کام کے دباؤ کو بڑھا سکتا ہے، جس سے ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ عید سے قبل دل کے امراض میں مبتلا افراد، ذیابیطس، گردے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے ایک ملاقات ضرور پلان کریں اور اس کی ہدایت کی روشنی میں ہی عید الاضحیٰ کے کھانے پینے کے پروگرام کو پلان کریں۔